السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سچائی کی طاقت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردیوں کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، مگر فضا میں کچھ خاص خاموشی تھی۔ حمزہ اسکول جانے کے لیے نکلا تو اس کے پیر کی چپل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کپڑے پرانے ضرور پہنے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خواب نہیں تھے۔ چلتے چلتے اچانک اس نے زمین پر ایک چمکتا ہوا پرس نظر آیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا، پرس وزنی تھا۔ حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آس پاس دیکھا، دھند میں کوئی نہیں دکھائی دیا۔ اس نے پرس کھولا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اندر ہزاروں روپے، ایک سونے کی انگوٹھی اور کچھ کاغذات تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا دماغ کہتا تھا یہ رکھ لو، قسمت نے موقع دیا ہے، لیکن دل کہتا یہ تمہاری چیز نہیں، امانت ہے۔ اسے اپنے والد کی آواز یاد آئی، بیٹا سچائی کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر انجام میٹھا ہوتا ہے۔ حمزہ نے گہری سانسیں لی اور فیصلہ کر لیا۔ وہ اسکول چھوڑ کر سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگ حیرت سے دیکھتے یہ لڑکا اسکول کیوں نہیں جا رہا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر وہ نڈھال سا دروازے پر کھڑا ہوا۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے پوچھا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ حمزہ نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ انسپکٹر نے دلچسپی سے ساری بات سنی۔ وہ بھی حیران تھے کہ ایسا بچہ آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ وہ پرس چیک کرتے ہیں اور شناختی کاغذات سے مالک کا نام تلاش کرتے ہیں۔ وہ تھے حاجی نعمان صاحب، شہر کے سب سے امیر تاجر۔ پولیس فوراً حاجی صاحب کو بلاتی ہے۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے ان پر کوئی آفت آن پڑی ہو۔ جیسے ہی حاجی صاحب نے پرس دیکھا وہ چونک گئے۔ انہوں نے حمزہ کو غور سے دیکھا۔ یہ تم نے دیا ہے؟ حمزہ نے نظریں جھکا کر کہا، جی مجھے راستے میں ملا تھا۔ حاجی صاحب نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، بیٹا تم نے میرا کاروبار بچا لیا۔ وہ رو پڑا۔ حمزہ خاموش کھڑا رہا۔ حاجی صاحب نے اپنے بٹوے سے پیسے نکالے، یہ تمہارا انعام ہے۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بولا، نہیں حاجی صاحب، میں نے یہ انعام کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ انسپکٹر بھی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے حمزہ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم جیسے بچے ہی قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے اگلے دن حمزہ کے گھر جانے کا وعدہ کیا۔ جب وہ حمزہ کے والدین سے ملے تو ان کی سادگی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ والد سلائی مشین پر کپڑے سینے میں مصروف تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، آپ کا بیٹا میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں، میں آپ کو اپنی فیکٹری کا سارا آرڈر دوں گا اور حمزہ کی پڑھائی کا خرچ بھی اٹھاؤں گا۔ والد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حمزہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ اسکول میں ٹاپ کرتا گیا، پھر کالج، پھر یونیورسٹی۔ وہ محنت کرتا رہا، خود کو کبھی نہ بدلا۔ ایک دن وہ CSS کا امتحان دیتا ہے اور پورے پاکستان میں اول آتا ہے۔ اب وہ ایک ایماندار افسر بن چکا تھا۔ حاجی صاحب اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ حمزہ نے اپنی پہلی تقریر میں جو بات کہی وہ سب کے دلوں میں نقش ہو گئی۔ اگر اس دن میں جھوٹ بولتا تو شاید آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ سچائی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، عزت، مقام اور دعا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی۔ اس بات پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے والدین کی آنکھیں نم تھی اور خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، آج کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حمزہ مسکرایا اور کہا، کبھی بھی سچ بولنے سے نہ گھبرائیں، یہی سچ ایک دن آپ کو بلندی پر لے جائے گا۔ کہانی ختم ہوئی مگر اثرات باقی رہے۔ گاؤں کے بچے اب حمزہ کی مثال دیا کرتے تھے۔ استاد کلاس میں کہتے، سچائی کا مطلب حمزہ۔ وہ اب محض ایک شخص نہیں، ایک سبق بن چکا تھا، جس نے ثابت کیا کہ ایمانداری مر نہیں سکتی اور نیکی کبھی راہ نہیں جاتی۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حمزہ کی سچائی ایک چراغ بن گئی جو دوسروں کے اندھیرے مٹا رہا تھا، کیونکہ روشنی کی طاقت سچ کی طاقت سے کم نہیں ہوتی۔ جب دل میں خوف خدا ہو تو دنیا کی کوئی چیز بڑا خطرہ نہیں بنتی۔ حمزہ نے ثابت کیا کہ اصل طاقت دولت میں نہیں، کردار میں ہے، اور اصل شان گفتار میں نہیں، کردار میں ہے۔ اس کہانی نے ہمیں وہی سبق دیا جو ہم بھولتے جا رہے ہیں، سچ، صبر اور اخلاص، جو انسان کو خاک سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتے ہیں۔
اگر آپ کے دل میں سچ ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کامیابی دیر ضرور کرتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ حمزہ نے کچھ نیا نہیں کیا، صرف سچ کو ترجیح دی، اس سچ جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو معاشرہ بدل سکتا ہے، گھر بدل سکتے ہیں، نسلیں سنور سکتی ہے، اور ہم خود سکون پا سکتے ہیں۔ کچھ سچائی کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ سچائی کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی ہماری کہانی کا اصل پیغام ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ کامیابی اور جھوٹ زندگی میں ناکامیاں لاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔